اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی جہت قضیہ کے بارے میں، اور جہت قضیہ میں اور ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک مادہ ہے اور ایک جہہ، ٹھیک ہے، اور جہہ مادہ سے الگ ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دونوں کا فرق بتایا تھا، ہے نا، کہ دونوں کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے۔ اسی میں ہماری بات مثالوں میں چل رہی ہے، اور یہاں پہ آج ہمارے پاس مثال ہے وَهَكَذَا لَوْ قُلْتَ، اور اسی طرح اگر تم کہو الانسان حیوان دائما، کہ انسان دائمی حیوان ہے، تو چونکہ لفظ میں قضیے میں لفظ دائمن آ گیا کہ نہیں آ گیا، تو دائمن کس پہ دلالت کرتا ہے مولانا؟ امتناع پہ، وجوب پہ، یا امکان پہ؟ دائمن یعنی کیا مطلب؟ ہمیشہ کوئی چیز رہے گی، وجوب پہ دلالت کرے گی، ہے نا، یہ وجوب پہ۔ اب یہاں پہ جب یہ خود وجوب پہ دلالت کر رہا ہے فَإِنَّ الْمَادَّةَ هِيَ الضَّرُورَةُ، تو مادہ یہاں پر کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ ضرورت ہی وجوب، یعنی ضرورت یعنی کیا؟ وجوب۔ والجہہ ہی الدوام، اور جہت دوام ہے۔ الذی یصدق مع الوجوب، وجود نہیں مولانا، اس کو وجوب کر دیں۔ وجود ہے آپ کے یہاں، کہ وجوب ہے؟ وجود کو وجوب کر دو، وجوب، با 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 بنا دو۔ یصدق مع الوجوب والامکان الخاص، اور یہ صادق آتا ہے وجود، ارے وجوب اور امکان خاص کے ساتھ۔ کیوں مولانا؟ جس کا مادہ ضرورت ہو وجوب اور امکان خاص کے ساتھ صادق آئے گا، کہہ رہے ہیں ان الممکن بالامکان الخاص، اس لیے کہ جو ممکن ہو امکان خاص کے ذریعے سے، قد یکون دائم الثبوت، ممکن ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہو۔ کحرکت القمر مثلا، جیسے کہ چاند کی حرکت، کیونکہ اگر حرکت رکے تو خلل پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وَكَزُرْقَةِ الْعَيْنِ، یا آنکھ کا نیلا پن۔ فَلَمْ تُطَابِقُ الْجِهَةَ مَادَّةَ الْغُنَا، تو یہاں پر ان مثالوں میں جہت مادے سے مطابقت نہیں کر رہا ہے۔ کیوں مولانا؟ اگر چاند سے حرکت کو لے لیا جائے، چاند رہے گا یا ختم ہو جائے؟ چاند رہے گا نا۔ اسی طرح کا ذُرْقَةِ الْعَيْن، آنکھ کے نیلے پن کو لے لیا جائے، آنکھ رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ رہے گی۔ تو یہاں جہت و مادے میں کیا ہے؟ فرق ہے نا۔ اب آ جائیے مولانا، ثم ان القضیة التي يبين فيها كيفية النسبة،
پھر وہ قضیہ کہ جس میں کیفیت نسبت کو بیان کیا جاتا ہے، تو سما موجہہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ موجہہ کہتے ہیں۔ موجہہ معنی کون سا صیغہ ہے؟ صیغۃ اسم مفعول کا صیغہ۔ وما اہمل فیہا بیان الکیفیہ، اور اگر اس میں کیفیت کے بیان کو کیفیت کے بیان کو نہ ذکر کیا جائے تو وہ مطلقہ یا مطلقہ نہ کہہ کے اس کا نام ہوگا غیر الموجہ، یعنی جو موجہ نہ ہو۔ وَمِمَّا يَجِبُ أَن يَعْلَمَ، أن يعلم مولانا، وَمِمَّا يَجِبُ أن يعلم أنا إذا قلنا إنا إذا إذ قلنا إن الجهة لا يجب أن تطابق المادة، اور ضروری ہے کہ آپ جان لیں کہ جب ہم نے کہا کہ واجب نہیں ہے کہ جہت مادے کے مطابق ہو، واجب نہیں ہے کہ جہت مادے کے مطابق ہو، فلا نعنی انه یجوز ان تناقضها، تو ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی نقیض ہو۔ فلا نعنی انه، وانه کو انہا کر لیں، فلا نعنی انہا، انہا یعنی الجہہ لکھ لیں، ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ جہت کی طرف۔ فلا نعنی، ہماری مراد یہ نہیں ہے، یعنی ان الجہت یجوز ان تناقضها، کہ اگر مادے کے مطابق نہیں ہے تو اس کی نقیض ہو جائے مولانا۔ صحیح ہے، یہ تو ممکن ہے کہ مادے کے مطابق نہ ہو، مادے سے جدا ہو، مادہ اگر وجوب ہے تو یہ کچھ اور ہو، ٹھیک ہے نا، یہ پہلے لکھوا چکا ہوں تمہیں۔ فلا نعنی انه یجوز ان تناقضها، تو اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے کیا ہو، نقیض ہو۔ بل یجب اللہ تناقضها، بل یجب اللہ تناقضها، بلکہ واجب ہے کہ اس کی نقیض نہ ہو۔ فلو كانت مناقضة لها على وجهين، تو اگر اس کے نقیض ہو کسی وجہ سے، على وجہ لا تجتمع معها،
اس کے ساتھ جمع نہیں ہوگی. جہت و مادہ میں اجتماع اگر نقیض ہوگی تو کیا ہوگا؟ جہت و مادہ میں جمع ہی نہیں ہوگا. کما لو کانت المادۃ ہی الامتناع. ویسا کب ہوگا؟ کہ جب مادہ امتناع ہو. مثلا وکانت وکانت الجہہ دوام الثبوت او امکانہ. اور جہت دوام الثبوت یا امکان ہو. وکانت الجوہا، ہاں کیا ہوگا مولانا؟ فلو کانت المادۃ ہی الامتناع. مثلا اگر امتناع ہوگا کانت الجہہ دوام الثبوت اور امکان نہیں. جہت کیا ہوگی؟ دوام الثبوت یا امکان. فإن القضیۃ تکون کاذبہ. لیکن اس وقت قضیہ کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا. اور یہاں پہ لکھ لیں مولانا وکانت الجہہ دوام الثبوت او امکان ہی ہے. امکان ہی کے آگے لکھ لیں امکان الثبوت. امکان الثبوت. ہاں کی ضمیر کدھر جائے گی؟ ثبوت کی طرف. فإن القضیۃ تکون کاذبہ. اس وقت قضیہ کیا ہوگا؟ کاذبہ ہوگا. فیفہم من ھذا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے فیفہم من ھذا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے ان من شروط صدق القضیہ الموجہہ. کہ قضیہ موجہہ کے صادق ہونے کی شرائط میں سے من شروط صدق القضیہ الموجہہ، یعنی موجہہ قضیے کے صادق ہونے کی شرط میں اللہ تکون جہتها مناقضۃ لمادتها الواقعیہ. یہ شرط ہے کہ اس کی جہت مادے سے تناقض نہ کرے. اب ہے انواع الموجہات، انشاءاللہ اسے آئندہ دیکھیں گے. الحمدللہ رب العالمین.